فرعون کی بیوی کا نام آسیہ بنت مزاحم تھا۔ فرعون خدا کا دشمن تھا اور اس کی سرکشی کا عالم یہ تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، مگر اس کے کفر کا کوئی ضرر حضرت آسیہ کو نہیں پہنچا۔ وہ ایک مخلص مومنہ خاتون اور اللہ کی نیک بندی تھیں۔ اس نیک اور توحید پرست خاتون کے بارے میں زیادہ معلومات تو نہیں ملتی، اور اگر کچھ ہیں بھی تو وہ اسرائیلی روایات ہیں جن پر زیادہ اعتبار تو نہیں کیا جا سکتا، مگر محتاط انداز میں تفسیروں سے کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے تو بہت سے لوگ کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں سے فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران کے سوا کوئی کامل نہیں۔ البتہ عورتوں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے۔ سرید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں روٹی کو شوربے میں بھگو کر کھانا۔ یہ ایک روایتی کھانا ہے جو گوشت اور سبزیوں کے شوربے میں روٹی کو بھگو کر تیار کیا جاتا ہے۔ سرید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا اور آپ اسے بہت شوق سے کھاتے تھے۔ آسیہ بنت مزاحم بہت پارسا اور ہمدرد خاتون تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ صاحبہ نے فرعون کے کارندوں کے ہاتھوں ان کو قتل سے بچانے کے لیے اللہ کی رضا سے انہیں ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا۔ جب یہ صندوق فرعون کے محل کے قریب پہنچا تو حضرت آسیہ نے صندوق کو دیکھ کر اسے دریا سے باہر نکلوایا۔ پیارا ننھا بچہ نظر آیا تو بڑی محبت سے اس کی پرورش کی۔ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے ہے کہ آسیہ فرعونی حکومت کی ملکہ تھی۔ تمام چیزیں اس کے اختیار میں تھیں۔ اس کو اس قدر مال و دولت، اطاعت گزار غلام، کنیزوں اور سونے چاندی کے سائے میں ایک خوبصورت اور بہترین زندگی میسر تھی، لیکن اس نے اس دنیا کی نعمتوں کے بدلے میں جس میں وہ تھی، دنیا کے عذاب و تکلیف کو اور بادشاہی کے بدلے میں قتل ہونا قبول کر لیا۔ اس نے حق کو قبول کیا اور وہ خداوند مہربان پر ایمان لے آئی، اپنے گزشتہ اعمال سے توبہ کر لی اور نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت کو آباد کرنے کی فکر میں لگ گئی۔ حالانکہ اس کو معلوم تھا کہ ایمان لانے کی وجہ سے اس کی تمام خوشیاں اور مقام و منصب اس سے چھن سکتا ہے، یہاں تک کہ اس کی جان بھی جا سکتی ہے، لیکن اس نے حق کو قبول کر لیا۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فراست سچی تھی جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کو دریا سے نکالتے ہوئے یہ کہا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے مقابلے میں کامیاب ہو گئے اور تمام جادوگر مسلمان ہو گئے، اس دوران حضرت آسیہ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں محل کے کارندوں سے دریافت کرتی رہتی تھیں کہ کون غالب رہا، تو ہر وقت یہی سننے کو ملتا کہ موسیٰ غالب رہے۔ بس یہی ان کے ایمان کا باعث بنا اور وہ پکار اٹھیں کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتی ہوں۔ فرعون کو جب ان کے ایمان کا پتہ چلا تو اس نے حضرت آسیہ کو طرح طرح سے ستایا۔ سخت گرمیوں میں انہیں چت لٹا کر ہاتھوں پیروں میں کیلیں گڑوا دیں اور سینے پر بہت بھاری پتھر رکھوا دیا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں۔ مشہور مفسر حضرت سلیمان کا بیان ہے کہ انہیں دھوپ میں ڈال کر طرح طرح سے اذیتیں اور تکلیفیں دی جاتی تھیں، مگر جب فرعون کے کارندے اس جگہ سے تھک کر واپس آتے تو پروردگار کے حکم سے فرشتے آ کر ان پر سایہ کر لیتے تھے۔ تکلیف اور ظلم سہ کر بھی یہ باہمت خاتون ایمان سے نہ پھریں، تو بعض روایات میں ہے کہ آخر فرعون نے اپنے کارندوں سے کہا کہ جو بڑی سے بڑی پتھر کی چٹان تمہیں ملے اسے اٹھا کر لاؤ اور آسیہ کو چت لٹاؤ۔
اور اسے کہو کہ اپنے اس عقیدے سے باز آ جائے۔ اگر باز آ جائے تو وہ میری بیوی ہے، عزت و حرمت کے ساتھ اسے واپس لاؤ، اور اگر نہ مانے تو وہ چٹان اس پر گرا دو اور آسیہ کا کیما کیما کر ڈالو۔ چنانچہ یہ لوگ پتھر لائے، حضرت آسیہ کو لٹایا اور پتھر ان پر گرانے کے لیے اٹھایا، تو اسی حالت زار میں آسیہ نے یہ دعا مانگی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے، اور فرعون کے شر سے نجات نصیب فرما، اور مجھے ظالموں کی قوم سے بھی نجات عطا فرما۔ اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کی آنکھوں کے سامنے سے مادی حجاب ہٹا کر جنت میں ان کے لیے تیار کردہ مکان موت سے پہلے انہیں دنیا میں ہی دکھا دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی۔ وہ پتھر بے جان جسم پر گرا جس سے ان کو کسی طرح کی اذیت نہیں پہنچی۔ اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی کہ اس نے دعا کی، اے میرے پروردگار، میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے درباریوں سے نجات دلا دے، اور اس پوری ظالم قوم سے بھی نجات عطا فرما۔